اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت مرتبہ ہماری اس محفل کو زینت بخش چکے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے حضرت، خیریت سے ہیں؟ کہاں مصروف تھے حضرت ماشاء اللہ سے؟ بس ذرا مصروفیات زیادہ چل رہی تھی، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی ماشاء اللہ۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، پھر کچھ ادارے میں ایگزامینیشن کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا آج اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتائیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھیے بھی، کیونکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ کا احسان ہے، مجھ پر احسان ہے کہ آپ جب عرض کی جائے، ریکویسٹ کی جائے، آپ تشریف لے آتے ہیں۔ نور ہدایت زیادہ تر پروگرام آپ ہی کے ساتھ جاری ہیں، تو میں چاہوں گا آپ اپنے ادارے کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں سر۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کی شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا علم دین کا حاصل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن اس کا ذریعہ اور سبب آپ بنتے ہیں، ہماری وینس ٹی وی کی پوری ٹیم بنتی ہے۔ بالکل، ان کی کوششیں ہیں کہ یہ اس نور ہدایت کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پیغام پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ادارے کی جہاں تک بات کی ہے، لانڈی 1 نمبر، لانڈی کراچی 1 نمبر پر واقع جامعہ فیضان رضا ہمارا ادارہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں الحمدللہ حامد بھائی طلباء اور طالبات حفظ اور ناظرہ کی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور رات کے وقت میں، رات کے اوقات میں طلباء جو بالغ طلباء ہیں، وہ افراد جو دن میں کام کرتے ہیں، کہیں کام کاج پہ جاتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو رات میں ان کو 9 سے 11 کے درمیان عالم کورس یعنی درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اہم موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو دن بھر، وہ لوگ کہ جو علم دین سیکھنے کی تمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، کوشش کرتے کہ ہم علم کہیں سے سیکھ لیں۔ اب ان کو دن میں یا تو علم سیکھیں یا تو ذریعہ معاش، آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں، یہ تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے پھر ماشاءاللہ سے۔ بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جب بچپن میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کرائسس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں یا اسکول چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، تو اس تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا نہیں پاتے۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ سنہری موقع ہے کہ 7-8 بجے نارملی جو ہے نا جابس آف ہو جاتی ہیں، تو 7-8 بجے کے بعد فریش ہو کر وہ 9 سے 11 جوائن کر سکتا ہے۔ تو یہ لانڈی 1 نمبر میں جامعہ فیضان رضا کے نام سے ہمارا ادارہ واقع ہے، جہاں رات کی ٹائمنگ میں درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث تک مکمل کلاسیں ہیں، اور صبح میں 8 سے 4 بجے تک حفظ و ناظرہ کی طلباء اور طالبات، بنین اور بنات یعنی اسٹوڈنٹس میل اور فیمیل دونوں کے لیے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس۔ اچھا، اللہ رب العزت نے آپ کی ڈیوٹی لگائی حضرت ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، باقاعدہ میں نے تو دیکھا بھی ہے، خیر ماشاءاللہ سے میں حاضر بھی ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ کام یہی تو زندگی کا مقصد ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ مفتی صاحب علماء اکرام بنا رہے ہیں، حفاظ بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ باقاعدہ حضرت ہم اپنے موضوع کا ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع، ناظرین کے کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آتے ہیں ہم۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جس کے بارے میں میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، بہت سے لوگ، کیا تقریباً لوگ نہیں جانتے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا علم۔ علم دین ہو یا کوئی بھی علم ہو، جب اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کے پاس بھی تو علم ہوگا نا۔ اللہ تو علم کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کیا اللہ رب العزت علم رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا علم کتنا وسیع ہے، سمندر کی گہرائی سے بھی یقیناً زیادہ ہے، آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آسمان بھی اللہ نے بنائے، سمندر بھی، پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا علم ہے نا۔ اور جو اللہ رب العزت کے علم پر یقین نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یقیناً ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں، آج ہم جاننے کی، مختصر سا وقت ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کا علم ہے کیا،
کتنا نہیں ہے کیا، اس پر گفتگو کریں گے باقاعدہ. ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں. حضرت ارشاد فرمائیے گا اللہ رب العزت کا علم کی اقسام پہلے بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم نے ایک علم پر گفتگو کی ہوئی ہے، علم کا موضوع ہم نے رکھا تھا. میں چاہتا ہوں علم کی تعریف، اس کے بعد مختصر سی اقسام ارشاد فرمائیے گا، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی اور شکریہ. پوری وینس ٹی وی کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اس بات پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت یونیک قسم کا اور نیا موضوع آپ لے کر آئے ہیں. جی اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارے ہاں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے حوالے سے کلام کم کیا جاتا ہے. جی اس کی لاجک بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات والا تبار اور اس کی صفات عالی پر کلام کیا نہیں جا سکتا، ظاہر ہے. انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. سبحان اللہ. تمہاری عقلیں، تمہاری تحقیقات، تمہارے فکر، تمہارے خیالات، تمہارے تفکرات، تمہارے تخیلات کے ذہن کے خانہ خیال میں، تمہاری مشینری کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات نہیں سما سکتی، تم احاطہ نہیں کر سکتے. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الجن والانس والملائکۃ منذ خلقوا الی ان فنوا، فرمایا جب سے یہ انسان، جنات، فرشتے جب سے پیدا ہوئے اب تک جتنے پیدا ہو چکے ہیں، یہ سارے صفاً واحداً ایک صف میں بھی کھڑے ہو کر اسی کام میں لگ جائیں کہ اللہ رب العالمین کی بارے میں تحقیقات، اس کی صفات کے بارے میں تحقیقات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا ان کی زندگیاں سب کی لائن کے اعتبار سے بھی ختم ہو جائیں گی، مگر یہ لا تدرکہ الابصار، اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ تو دور ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ کتنا، وہاں کتنا اور اتنا کی بات بھی نہیں کر سکتے، جب اور تب کی بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا جب رب موجود ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی رب موجود ہے، کیونکہ رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جب رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہے. اس کا عالم ہونا، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا ارادہ کرنے والا ہونا، اس کا پیدا کرنے والا ہونا، یہ سب اس کی صفات ہیں. یہ صفات بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اس کی صفات اس کی ذات سے متصل ہیں. اور اللہ رب العالمین کی ذات بھی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اب میں مختصراً جو آپ نے بات کی علم کی تعریف، علم کی ایک تو حکماء نے بہت ساری تعریفات بیان کی ہے، اہل علم، اہل دانش جو ہیں انہوں نے بہت ساری تعریفات بیان کی، مگر ایک مختصر تعریف میں ذکر کروں گا. الحاضر عند المدرک، ادراک کرنے والا. دیکھیں ہمارا ذہن اور ہمارا دل جب یہ کام کرتا ہے نا تو ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. مثال کے طور پر آسان کرنے کے لیے، جو اس وقت ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے یا ہمیں بعد میں کبھی ٹی وی پہ اگر وہ دیکھتا ہے، تو جیسے ہی وہ مجھے یا آپ کو ٹی وی پر دیکھے گا تو آپ کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ ایک شخص بیٹھا ہے، ایک دینی پروگرام ہو رہا ہے. یہ سارا اس کا ادراک ہے. اور جو اس کے ذہن میں حاضر ہو رہا ہے نا کہ یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے، یہ دینی پروگرام ہو رہا ہے، یہ دینی شخص بیٹھا ہے، یہ سارا علم ہے. یہ سارا علم ہے. یعنی الحاضر عند المدرکی، ادراک کرنے والے کے ہاں جو کچھ حاضر ہو جائے، جو اس کے ذہن و وہم و خیال کے خانہ میں آ جائے، جو اس کے تصورات کی دنیا میں سما جائے، اس کو علم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب علم جو ہے مختلف چیزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. دیکھنے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، چھونے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، چکھنے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بہت سا علم ایسا، مثال کے طور پر وائٹ کلر کے آپ کو چمکدار چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں لگ رہا ہے نمک بھی ہو سکتا ہے، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے چینی بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں ہو سکتا ہے ٹاٹری بھی ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کو زبان لگائیں گے، جب آپ اس کو چکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا نہیں یہ نمک نہیں ہے، چینی ہے، یہ چینی نہیں ہے، یہ کوئی پاؤڈر ہے. تو یہ علم کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ زبان سے حاصل ہو رہا ہے. پھر اس کا ٹیسٹ کتنا زیادہ کڑوا ہے، کتنا ہلکا نمکین ہے، یہ بھی زبان آپ کو علم دیتی ہے.
تو علم کے یہ ہمارے پاس مختلف انسٹرومنٹ ہے جی جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. کچھ علم عقل سے استعمال حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ مختلف اسباب ہیں علم سے. لیکن علم حاصل کب ہوتا ہے؟ جب ادراک کرنے والے کے پاس کوئی چیز ایک شکل و صورت حاصل ہو جائے، اس کو علم کہا جاتا ہے. اس کو دوسرے اینگل سے امام احمد رضا خان فاضل جی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کی تعریف فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے. نور ہے. سبحان اللہ. علم کیا ہے؟ نور. اور یہاں سے تھوڑا سا آپ ملائیں گے ادھر معراج کی طرف. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج میں گئے تو آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا. تو جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دودھ آپ کو دیے گئے یہ نور ہے، یہ علم ہے. تو دودھ چونکہ نور ہوتا ہے اور نور کو علم سے تشبیہ دی گئی، اسی لیے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے دودھ پینا یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. ویسے بھی بچوں کے لیے دودھ ان کے ذہن و شعور کی نشو و نما کے لیے دودھ بہترین ہے، کیونکہ دودھ بھی نور ہے اور علم کو بھی نور کہا گیا. لیکن دودھ میں ملاوٹ بہت آ گئی نا آج کل. بہرحال وہ تو ایک الگ ہی موضوع ہو جائے گا، اس طرف ہم کبھی انشاءاللہ جا بھی سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے. اذا وقع علی شیء، جب یہ نور کسی چیز پر پڑتا ہے فہو ینورہ، تو یہ اس کو بھی منور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو علم اصل میں وہ ہے جو آپ کے اندر چراغ جلا دے، جو آپ کو روشن کر دے. اگر علم بہت سارا، آپ نے اتنے سارے کمرے میں کتابیں آپ نے ساری یاد کر لی ہیں، پڑھ لی ہیں، لیکن آپ کے اندر نور کوئی نہیں ہے، کسی سے ملنے کا طریقہ نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، کسی کے دکھ درد بانٹنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، کسی کی پریشانی سمجھنے کا آپ کے اندر سلیقہ نہیں ہے، کسی کی پریشانی کا حل تو اگرچہ آپ کے پاس نہ ہو لیکن اس کی پریشانی میں 2-4 لفظ کہنے کا آپ کے پاس طریقہ سلیقہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مطابق آپ نے علم کو صرف آپ علم کے قریب ہوئے ہیں، علم حاصل نہیں کیا. علم حاصل یہ ہوتا کہ آپ نورانی ہو جاتے، آپ کو نور نالا نور کر دیتا. بے شک. اچھا حضرت آپ نے تعریف بھی فرمائی، اقسام بھی ارشاد. میں چاہوں گا اللہ رب العزت جیسے کہ عالم الغیب والشہادہ قرآن میں بھی ہے، میں چاہوں گا تھوڑا اس کی بھی تفسیر ارشاد فرما دے تفصیل کے ساتھ. دیکھیں ہم بات تو اللہ رب العالمین کے علم کے حوالے سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق، اپنے کمالات کے مطابق بلا کم و کیف، بلا کم و کیف، کتنا کیسا ان سب باتوں سے ہٹ کر بلا کم و کیف اللہ تعالیٰ زمینوں میں آسمانوں میں موجود ہے. وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ تصورات کو بھی جانتا ہے. ہر وہ چیز جو باطن ہے وہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ جَهْرَكُمْ، اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے. جہاں جہاں جو ظاہری چیزیں ہیں، جو نظر میں، جو دیکھنے میں، چھونے میں آ سکتی ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے. کیوں؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو وہ سب کو جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا علم اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ، آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، جنہوں نے ترقیاں کی ہیں، وہ کسی ایک فیلڈ میں جاتے ہیں، کسی ایک فیلڈ میں جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں آج کل موبائل موجود ہے. جس شخص نے موبائل بنایا ہے تو کیا اس کو موبائل کی تمام آپشنز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا؟ اس نے بنایا ہے نا. تو کائنات تو ساری رب نے بنائی ہے، کائنات تو ساری رب نے سجائی ہے. یہ سارے علوم رب العالمین کی بارگاہ میں. دوسرے مقام میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے غیوب کا علم، سارے غیوب کی چابیاں اللہ کی بارگاہ میں ہے، سب کچھ اس کی بارگاہ میں ہے اور وہی عطا فرماتا ہے. وہ عطا کرنے والا ہے. علم تو سارا کا سارا اسی کے محور میں، اسی کے مرکز میں موجود. بالکل حضرت. میں یہ سوال میرا موضوع سے میں بھی کہ تھوڑا ہٹ کرو، لیکن موضوع میں ہی میں چاہتا ہوں ان کر لیں ہم اس کو، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. اللہ رب العزت پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے. جیسے آپ نے ایک مثال دی ہے موبائل بنانے والا، اس کے پورے فنکشن بھی آتے ہوں گے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ اس کے سارے معاملات جانتا ہے. بے شک جانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں
چاہے ہم اس کو آسمان کو لے لیں، زمین کو لے لیں. جیسے ایک مرتبہ آپ نے پانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، تو کچھ ایک چیز میں چاہتا ہوں تھوڑی سی واضح فرما دیں کہ آسمان کس طرح بنا ہے، یا زمین جو ہمارے لیے بچھونا ہے یہ کس طرح، یا پانی، کسی بھی ایک چیز پر اگر گفتگو فرما دیں تاکہ علم میں اضافہ ہو. جی سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ علم جو ہے نا یہ نور ہے، جیسے ہم نے بات جی کی بالکل. اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ رب العالمین نے سب چیزوں کو بنایا، زمین آسمان اس کی مخلوقات سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا. ثم استوى الی السماء، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف. جی فسواہن سبع سماوات، آپ یہ دیکھیں کہ آسمان اتنی بڑی چھت ہے، اس میں کوئی ستون نہیں لگا ہوا. حامد بھائی کوئی ستون نہیں لگا ہوا. دنیا میں جتنا بڑا انجینئر، کوئی بڑا انجینئر ہو، اسے پتا ہے کہ بغیر سپورٹ کے آپ دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آپ چھت کیسے کھڑے کر سکتے ہیں؟ چھت کے لیے کم از کم آپ کے لیے 4 یا تیگون ٹائپ کے 3 ستون آپ کو بالکل. چاہیے. چھوٹی سی چھت 10x12 20x25 کی اگر آپ کو چھت بنانی ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن کمال یہ ہے ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن، جیسے رب نے سبع ارادہ سماوات. فرمایا تو فسواهن سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا اللہ فرمائے. اکبر، سبحان اللہ. توجہ فرمائی تو 7 آسمان ہو گئے. واہ 7 سبحان آسمان، اللہ. اور 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بسا دیا. سارے آسمانوں میں فرشتے بس رہے ہیں، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو حوالے کر دیا. اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں، اللہ رب العالمین کی عطاؤں میں دیکھیں، اللہ کی عطا روزی بھی ہے، رزق بھی ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، اسی طرح نشو و نما بھی ہے، طاقتیں بھی ہیں، جرتیں بھی ہیں. یہ سب اللہ کی عطا ہے، عقل، دانش، سب. لیکن اس سب میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم اپنے عبادت گزاروں کو، اپنے پہچان کرنے والوں کو علم عطا فرمایا ہے، اور یہ سب اللہ کی عطا ہے. اللہ رب العالمین کی اپنی صفات میں علم سب سے انوکھی صفت ہے. دیکھیں اگر آپ بنانے کی بات کریں گے، بنائے گا وہ، میں جب موبائل کی بات کر رہا تھا نا، موبائل کو وہ بنا سکتا ہے جو موبائل کے بارے میں جانتا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ اس کی یہ آئی سی کہاں فٹ ہوگی، اس آئی سی سے کیا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو جس رب نے اتنی زبردست زمین بنائی ہے، اتنا زبردست آسمان بنایا ہے، آسمان کو چھتری نما یا آسمان کو چھت نما بنایا ہے، اور زمین کو گول بنا کر بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. زمین گول بنی ہوئی ہے، بیضوی شکل میں زمین گول بنی ہوئی ہے، لیکن کبھی زمین پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز، کوئی گاڑی، کوئی الٹ پلٹ ہو جائے. بھائی گول زمین ہے، وہ گر گر کر کے دوسری طرف گر جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا سسٹم، ایسا میکینیکل سسٹم بنایا ہوا ہے کہ زمین سے کوئی چیز الٹ پھیر نہیں ہوتی. جی یہاں تک ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ زمین چونکہ گول ہے، اور زمین ایک تو اس پر کوئی چیز الٹ پھیر نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اوپر کسی کو کوئی قابو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اب تک اسے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اپنے کنٹرول، اللہ رب العالمین کے کنٹرول سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں یوں بیان فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور اے جنات. یہ دونوں گروہ، جنات بھی زمین پر ہیں، انسان بھی زمین پر ہیں. فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم زمین و آسمان کی لائنوں سے نکلنا چاہو نا، لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، اللہ کی مدد ہو تو نکل سکتے ہو. سبحان اللہ. اتنا نظام بنایا ہے. دنیا میں کتنے نظام بنتے ہیں، موبائل کا سسٹم بنا، کمپیوٹر ہائی جیک ہو جاتا ہے، سسٹم پر دوسرا آنے والا حاوی ہو جاتا ہے. یہ رب کی شان ہے کہ رب کی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کا اتنا وسیع علم ہے کہ اس کی مخلوقات پر کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا ہے. چاہے جائے کہ اس سے آگے بڑھ سکے، اس کی کسی ایک مخلوق پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. میں مثال دینے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہوں، یہ ہمارا ناخن ہے، اس کی بنیاد کہاں رکھی ہے، اس کا بیج اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے. یہ ناخن جہاں شروع ہوتا ہے یہاں اس کی جڑ ہے، یہ بیج ہے. یہ جڑ اگر کٹ جائے نا، بڑی باریک مہین سے بیج ہے، یہ باریک سی جڑ ہے. اگر یہ کسی کا ناخن رگڑ لگ گئی یا کٹ گیا، اور اس کے ناخن کے ساتھ اس کی جڑ بھی اگر چلی گئی، تو ناخن زندگی بھر، دنیا بھر کے ڈاکٹر کوشش کر لیں، ناخن نہیں آ سکتا. اور پورا ناخن کٹ جائے، وہ باریک سی جڑ اگر باقی رہے تو دوبارہ وہ ناخن جو چھری کا کام کرتا ہے، تھوڑا بڑھا لیں آپ تو چھری کا کام کٹنے کا کرتا ہے، وہ ایک نرم سی جڑ ہے، گوشت کی طرح نرم جڑ ہے.
اس نرم جڑ سے اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناخن پیدا فرماتا ہے. سبحان اس اللہ ناخن کا مقابلہ تو دنیا بھی کر نہیں سکی ہے، کیا دنیا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کا سبحان مقابلہ اللہ. کر حضرت سکے گی؟ موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ بات جتنی کی جائے کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر وقت ہے ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، اس جواب کو مختصر کر دیجیے گا کہ ایک یہ میں اپنے لیے سوال کروں، مجھ جیسے لوگوں کے لیے، کہ جیسے کہ علم بڑھتا رہتا ہے نا، ایک عام آدمی اس کا علم بڑھتا ہے، کیا اللہ رب العزت کا علم بھی بڑھتا ہے یا بڑھتا تھا یا بڑھتا رہا ہے یا شروع سے ویسا ہی ہے؟ ارشاد فرمائیں. یہ بہت زبردست آپ نے بات کی. میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا نا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں بات کرنا، کلام کرنا، یہ ہر کسی کے جی بس کی بات نہیں بے ہے. شک. اور اللہ رب العالمین علماء کرام کو بھی حضور کا صدقہ عطا فرماتا ہے تو علم عطا فرماتا بے ہے. شک. اور یہ علماء کو حضور کے صدقے سے علم ملا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں سمجھائیں، وہ ہمارا رب ہے جی. لیکن بہت وسیع ذات ہے. ہم. جیسے میں نے آپ آغاز میں عرض کیا کہ کتنا اور کتنی، کہ اللہ کا علم کتنا ہے. ایک مصنف ہے جن کی امام احمد رضا خان نے پکڑ کی، انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ رب العالمین کا علم اگر سمندر کے برابر ہے، اللہ کا علم اگر سمندر ہے تو سمندر میں ایک قطرہ یہ رسول اللہ کا علم ہے. مثال دی. اس پر علماء نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا علم سمندر ہے؟ اللہ کا علم کیسے سمندر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. لنفد البحر. ہاں، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، یہ جو سمندر ہے یہ اگر سیاہی بن جائے، یہ اگر سیاہی بن جائے، لنفد البحر بکلمات ربی، اللہ کے کلمات کو صرف لکھنا شروع کر دینا تو سمندر خشک ہو جائیں گے، دنیا کی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی تختیاں بن بن کے، اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. رہی یہ بات کہ اللہ کے علم میں کمی اور زیادتی، دیکھیں کمی اور زیادتی کب ہوتی ہے حامد بھائی؟ کمی اور زیادتی تب ہوتی ہے جب مثال کے طور پر مجھے 10 علوم حاصل ہے، 11واں علم حاصل نہیں ہے، میں اس کی سیکھنے کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ حاصل ہو جائے. اللہ کا علم زیادتی اور کمی سے پاک ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اسے سارے موجودات کا بھی علم ہے، ساری معدومات کا بھی علم ہے، تحقیقی علم بھی ہے، جلی علم بھی اس کے پاس موجود ہے، نظر دقیق بھی ہے، نظر جلی بھی اسی کی بارگاہ میں موجود ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کا علم بڑھتا یا کم ہوتا ہے یہ گستاخی ہے. اللہ رب العالمین کا علم بڑھنے اور کم ہونے سے پاک ہے، منزہ اور بری ہے. ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. حالانکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ اس پر بولنا مشکل ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. اللہ رب العزت کے علم کے حوالے سے بات کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے. علماء اکرام کر سکتے ہیں، مجھ جیسا عام عاجز بندہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یہ گفتگو کرنا، ناظرین تک ایک پیغام پہنچانا، علم پہنچانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر عطا فرمائے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.